بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ریئل اسلام آفیشل کے معزز ناظرین، آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایک ایسی عظیم جنگ کی تاریخ سے متعلق ہے کہ جس کی تاریخ پڑھ کر مسلمان تو کیا دنیا کے تمام مذاہب سر پکڑنے پر مجبور ہیں کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ 3 لاکھ فوج کے مقابل صرف 30,000 مسلمان، اور سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیسے 60 مسلمانوں نے 60,000 عرب عیسائیوں کو شکست دے دی، اور آخر کار دنیا کی سپر پاور روم جو کہ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور کیسے دولت ایمانی اور لا الہ الا اللہ کی طاقت سے سرشار مسلمانوں نے اتنی بڑی فوجی طاقت کو اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے گھوڑوں کے کھوروں تلے روند کے رکھ دیا۔ ناظرین، یہ حق و باطل کا مارکہ کئی مہینوں کی مسافت اور کئی دنوں کے محاصرے پر مشتمل ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ، یہ خون ریز مارکہ 6 دن تک چلتا رہا، اور 6 دن بالآخر حق غالب آ گیا، اور باطل جو کہ اپنی اتنی بڑی فوج اور جو کہ جدید حفاظتی ساز و سامان اور اتنی بڑی انسانی طاقت پر مشتمل تھی، میدان جنگ میں حق کے مقابل آئی۔ یہ انسانوں کی اتنی بڑی فوجی طاقت مسلمانوں کے گھوڑوں کے کھروں کے نیچے تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ عزیز ناظرین، ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اس تاریخی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں سے 1,000 صحابہ تھے اور باقی 29,000 تابعی صحابی تھے، اور یوں مسلمانوں کی مجموعی تعداد صرف 30,000 تھی، جبکہ دوسری جانب حق کے مقابل آنے والی کفار کی فوج میں 3 لاکھ فوج تھی، جن میں سے 60,000 عرب عیسائی تھے، اور یہ مختلف قبائل رومیوں کے ساتھ شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے تھے۔ جنگ کے آغاز میں ہی رومیوں کے سپہ سالار جس کا نام ہرقل تھا، وہ خود جنگ کی نگرانی کر رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں سے رومیوں کو پے در پہ شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے عرب کی دیگر بڑی طاقتوں کے سامنے رومیوں کی جگ ہسائی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شہنشاہ روم مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم جنگ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ دن آ چکا تھا۔ چنانچہ شہنشاہ روم نے یہ جنگ کے پہلے ہی دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمان عربوں کو عربوں سے لڑوایا جائے، یعنی عربوں کا مقابلہ عیسائی عربوں سے کروایا جائے، جن کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ چنانچہ رومیوں کے سردار نے عیسائی عرب لشکر کے سردار جس کا نام جبلہ تھا، اسے حکم دیا کہ تم سب سے پہلے اپنا 60,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترو اور عربوں کو عربوں کی طاقت اور جنگی مہارت دکھا دو۔ چنانچہ عیسائی عربوں کے لشکر کے سردار جبلہ، جو کہ ایک انتہائی مغرور شخص تھا، اس نے مغروری کے عالم میں یہ کہا کہ میں ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو اپنے آدھے لشکر سے ہی خاکستر کر دوں گا، اور یہ کہہ کر اپنا پورا لشکر میدان میں لے آیا۔ جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ ان سے حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے امین الامت، مجھے صرف 30 آدمی دے دو، میں ان 30 آدمیوں سے ہی اللہ کی مدد سے ان 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ چونکے، اور انہوں نے کہا کہ خالد، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے 30 آدمیوں کے ساتھ اتنی بڑے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرو گے؟ میں ہرگز اس بے وقوفی کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت ابو سفیان بھی حضرت ابو عبیدہ کی بات سن کر وہاں آ گئے، تو حضرت خالد سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے خالد، تم 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے لشکر میں ہمارے ساتھ ایسے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں جو یہیں ہمارے لشکر میں ہیں، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کبھی خالی نہیں چھوڑتا، جن کی جھولی اللہ کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، وہ یہیں اسی جگہ ہمارے لشکر میں موجود ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ سے اجازت لے کر حضرت خالد سے کہا کہ خالد، 30 آدمیوں سے تم 60,000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس کے جواب میں حضرت خالد نے جواب دیا کہ کیوں ابو سفیان، آخر کیوں نہیں کر سکتا؟ اسلام لانے میں سب سے پیچھے اور بزدلی میں سب سے آگے ہی کیوں ابو سفیان؟ اس پر حضرت ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں خالد، میں بزدل نہیں ہوں، بلکہ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔
تم 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ نہیں کرو گے، بلکہ 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچ کر کے دکھاؤ۔ اس پر حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ سے اجازت چاہی تو حضرت ابو عبیدہ نے بھی 60 آدمیوں کو لے جانے کی اجازت دے دی، اور 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمیوں کی ایک مختصر سی جماعت حضرت خالد بن ولید کو خود چننے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ اے اللہ کے سپاہی، آج اپنی مرضی سے 60 آدمی چن لے، جس پر حضرت خالد نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور لشکر میں سب سے پہلے آغاز اہل بیت سے کیا اور آواز دی کہ کدھر ہیں فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عمرو تمیمی، رافع ابن عمیرہ، زرار ابن ازور، عبادہ بن ثابت، عبد الرحمن بن ابی بکر، حذیفۃ الیمان، عبداللہ بن عمر، عمار ابن یاسر، عمر بن العاص، اکرمہ بن حشام، اور یوں حضرت خالد نے 60 آدمی پورے کیے، جن میں سے 44 انصار تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو لشکر میں سے ہی کسی نے آواز دی کہ خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور انصار کو آگے کرتا ہے۔ اس پر حضرت خالد نے جواب دیا کہ واللہ میں اپنی قوم کو نہیں بچا رہا، میں نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو لیے حضرت خالد نے کہا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مصیبت آئی، میرے نبی نے انصار کو آگے کیا، اور میرے نبی ہمیشہ مصیبت پر غالب آئے۔ تو انصار میں سے ہی آواز آئی، واللہ خالد تم سچ کہتے ہو، بے شک ایسا ہی ہے۔ چنانچہ یہ 60 لوگوں کی جماعت 60,000 کا مقابلہ کرنے اللہ پر توکل کیے نکل پڑے۔ جبکہ دوسری جانب عرب عیسائیوں کا سردار جبلہ، جو کہ انتہائی مغروری میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، جب یہ 60 لوگوں کی جماعت عیسائی لشکر کی جانب بڑھنے لگی تو جبلہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھو یہ لوگ آخر ڈر گئے، آخر یہ لوگ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ جماعت یقیناً صلح کے لیے آ رہی ہے، آج میں ایسی شرائط لگاؤں گا کہ یہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ جب یہ جماعت قریب پہنچی تو جبلہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ آج میں ایسی شرائط لگانے والا ہوں کہ تم کبھی پوری نہ کر پاؤ گے اور کبھی صلح نہ ہوگی، اور تم اور تمہارا یہ لشکر یہیں اسی جگہ نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم کس صلح کی بات کر رہے ہو؟ تو جبلہ نے حیرانگی سے پوچھا تو تم لوگ صلح کے لیے نہیں آئے تو پھر کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ ہم تو لڑنے آئے ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں اور اللہ ہی کے لیے لڑتے ہیں۔ جبلہ نے کہا جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ اور اپنا باقی لشکر بھی ساتھ لاؤ، میں عرب کی ماؤں کا تانا نہیں سننا چاہتا۔ حضرت خالد نے جواب دیا کہ تم پہلے ہم سے تو لڑ لو، باقی لشکر تک تو تم اللہ کے حکم سے پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ یہ سن کر جبلہ شدید غصے میں آ گیا اور حملے کا حکم دیا، اور عیسائی عربوں کا 60,000 کا لشکر ان 60 لوگوں کی مختصر جماعت پر ٹوٹ پڑا، اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ عیسائیوں نے پہلا حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، مگر صف نہ ٹوٹی۔ آخرکار چوتھے حملے میں صف ٹوٹ گئی۔ صف کے ٹوٹتے ہی حضرت خالد نے 6 کی ٹکڑیوں میں تقسیم ہونے کا حکم دیا۔ پہلی ٹکڑی میں 6 آدمی، دوسری ٹکڑی میں بھی 6 آدمی، تیسری میں بھی 6، اور یوں 6 لوگوں کی 10 ٹکڑیاں بن گئی۔ حضرت خالد کی ٹکڑی بڑھ بڑھ کر جوش و جذبے سے اللہ کے شیروں کی طرح دشمن پر وار کرنے لگے۔ حضرت خالد کی ٹکڑی میں حضرت خالد بن الولید، فضل ابن عباس، زبیر بن عوام، رافع بن عمیرہ، عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور تھے۔ عیسائیوں کے سردار نے کہا کہ خالد پر حملہ کرو، خالد کو لٹاؤ، خالد کو قتل کر دیا تو یہ سب لوگ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ لیکن زبیر بن عوام اور فضل ابن عباس آگے بڑھ جاتے اور دشمن کو رونتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نعرے تکبیر بلند کرتے اور دشمن پر ٹوٹ ٹوٹ کر وار کرتے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبادہ بن ثابت نے کہا کہ خالد، مجھے فخر ہے تیری ماں پر، تیرے جیسا بیٹا عرب کی مائیں روز نہیں جنتی۔ عیسائیوں نے حضرت خالد بن ولید پر 20 حملے کیے، مگر حضرت خالد اللہ کی تلوار تھے۔ حضرت خالد کا چہرہ مبارک پورا خون سے لت پت ہو چکا تھا، اور حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہونے کی وجہ سے دشمن پر اس قدر ضربیں لگا رہے تھے کہ دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا۔
اور عیسائیوں کے 20 کے 20 حملے ناکام کر دیے۔ ایسی مشکل جنگ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، ہائے خالد، میں نے یہ کیا کر دیا؟ سارے جلیل القدر صحابہ تیرے ساتھ موت کے منہ میں بھیج دیے۔ ہائے خالد، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت ابو عبیدہ نے باقی لشکر کو حکم دیا، چلو اپنے بھائیوں کی مدد کو چلو، جس پر حضرت ابو سفیان نے حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، رکو ابو عبیدہ، پہلے بھیجتے نہیں، اگر اب بھیجا ہے تو تقدیر کا انتظار کرو۔ ہم مسلمان جنگی اصولوں کے پابند ہیں، اگر یہ بچ گئے تو غازی، اور اگر شہید ہوئے تو جنت میں ہوں گے، اس لیے فکر نہیں کرو۔ اتنے میں عیسائیوں کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ابو عبیدہ، اب چلو، اب وقت ہے۔ تو مسلمان لشکر بھاگتے ہوئے حضرت خالد کے پاس پہنچے۔ حضرت خالد نے اپنے چہرے کو خون سے صاف کیا جیسے پانی صاف کرتے ہیں، اور اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا تو صرف 20 ساتھی کھڑے تھے۔ حضرت خالد ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور رونے لگے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ خالد خود کو کوسنے لگے اور سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ باقی صحابہ کہاں ہیں؟ اگر شہید ہو گئے ہیں تو ان کی لاشیں کدھر ہیں؟ چنانچہ ان کی لاشیں ڈھونڈی گئیں، مگر صرف 10 صحابہ کی لاشیں ملی۔ حضرت خالد کو یہ جان کر تھوڑا حوصلہ ملا۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ عیسائی لشکر کے پیچھے جاؤ، کہیں باقی صحابہ تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے نہ چلے گئے ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، کون جائے گا ان کے تعاقب میں؟ تو حضرت خالد نے کہا، اور کوئی نہیں جائے گا بلکہ میں جاؤں گا۔ چنانچہ امین الامت حضرت ابو عبیدہ نے کہا، خالد تم آرام کرو، سارے دن کی لڑائی میں تھک چکے ہو۔ چنانچہ حضرت خالد نے جواب دیا کہ نہیں ابو عبیدہ، اب میں آرام جنت میں ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نعرہ تکبیر بلند کر کے عیسائیوں کے لشکر کے پیچھے جانے والے مسلمان صحابہ کو لینے نکل پڑے۔ حضرت خالد کی تکبیر کے جواب میں مٹی کے غبار سے آواز آئی، لبیک خالد۔ یہ آواز فضل ابن عباس کی تھی، اور ان کے ساتھ 25 صحابہ اور کھڑے تھے۔ حضرت خالد کو انہیں دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے مسرت حاصل ہوئی، لیکن پھر حضرت خالد نے پوچھا کہ باقی صحابہ کہاں ہیں؟ تو حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ زرار ابن ازور، رفی بن عروہ، یمانہ بن اقصا، عمرو بن زبیر اور عدی بن قزا عیسائیوں کے تعاقب میں بہت آگے چلے گئے تھے اور وہ قیدی بن گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد کو بہت دکھ ہوا، اور حضرت خالد نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت زرار بن ازور اور ان کے باقی ساتھیوں کو بھی حضرت خالد بن ولید نے عیسائیوں کی قید سے بعد میں آزاد کروا لیا تھا۔ اس دن صرف 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور 5000 رومی فوج کے عیسائی عرب مارے جا چکے تھے، اور اس دن عیسائی عرب لشکر کے سردار جبلہ اور شہنشاہ روم ہرقل پر مسلمانوں کی قوت ایمانی کی ایسی طاقت کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ معزز ناظرین، مسلمانوں کی ایسی تاریخ حضرت خالد سیف اللہ کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور آج بھی اس جنگ کی وجہ سے ہر مذہب میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد جیسے نڈر اور جنگی چالوں اور مہارت سے بھرپور کمانڈر دنیا میں اور نہیں آیا، اور تمام دنیا حضرت خالد کی جنگی خوبیوں کی معترف ہے۔